ویڈیو کسی شادی کے فنکشن کی تھی۔ ہر سجی سنوری خواتین اور مین ڈانس فلور پر محور رقص سے دو لڑکیاں۔ ایک کا لہنگا گولڈن تھا اور دوسری کا سلور۔ پوری چھت جیسے ان کے سر پر آن گری۔ نہیں، وہ کرنٹ کھا کر اٹھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ شریفوں کا مجرا ہے حیا، اور یہ ہم نے کیا ہے۔ یہ داور بائی کی شادی کی ویڈیو ہے جو کسی نے انٹرنیٹ پر ڈال دی ہے۔ یہ پڑھو۔ ویڈیو ڈالنے والے نے اپنا ای میل ایڈریس بھی دیا ہے جس پر میل کر کے پورے ڈانس کی ویڈیو بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ دیکھو۔ اس ویڈیو کو 3 دن سے سینکڑوں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ حیا، ہم برباد ہو چکے ہیں، ہم کہیں کے نہیں رہے۔ ارم پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور وہ ساکت سے اسکرین کو تکے جا رہی تھی۔ یہ کوئی بیان خواب تھا۔ ہاں، یہ خواب ہی تھا، اور اب وہ جاگ جانا چاہتی تھی۔ اسکرین پر رقصاں پریوں کے سراپے میں مختلف حصوں پر کسی نے سرخ دائرے کھینچ رکھے تھے۔ جیسے ہی کوئی لڑکی کسی سٹیپ پر جھکتی تو فوراً سرخ دائرہ ابھرتا۔ اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ نہیں، یہ میں نے نہیں کیا۔ وہ ایک ایک قدم پیچھے ہو رہی تھی۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ ارم اس طرح بلک رہی تھی۔ میں مجرا کرنے والی نہیں ہوں، میں شریف لڑکی ہوں۔ یہ ہم ہی ہیں حیا، ہم برباد ہو گئے۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ ویڈیو کے سینکڑوں ویوز لکھے آ رہے تھے۔ کیا وہ پورے شہر میں پھیل گئی تھی؟ اور اگر اس کے خاندان والوں تک پہنچ گئی تو؟ ابا تو مجھے گولی مار دیں گے ارم، مجھے تو زندہ گاڑ دیں گے۔ مگر یہ ویڈیو کس نے بنائی ہے؟ ہم نے تو مووی والے کو منع کر دیا تھا۔ کسی نے چھپ کر بنائی ہوگی۔ کچھ کرو ارم۔ اس کا سکتہ ٹوٹا تو وہ تیزی سے ارم کے قریب آئی۔ میں نے اس ویب سائٹ پر رپورٹ تو کی ہے، لیکن ویب سائٹ نے ایکشن لے کر ویڈیو ہٹا دی تو بھی یہ سی ڈی ہر جگہ مل رہی ہے۔ ایسی چیزیں تو منٹوں میں پھیلتی ہیں، ہم کہاں سے ہٹوائیں گے؟ خدایا، کیا ہو گیا؟ وہ بے بس سی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اگر بابا یا پھر کسی بھائی وغیرہ کو معلوم ہو گیا تو؟ او خدایا، ہم کیا کریں گے؟ ارم نے بھی خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا اور وہ بھی بس کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی۔ سوچ کر دماغ پھٹا جا رہا تھا، مگر کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ شام میں وہ سو رہی تھی کہ راہیل کا فون آ گیا۔ اس کے دماغ میں خطرے کا الارم بجنے لگا تھا۔ ہیلو حیا، کیسی ہو؟ راہیل کی آواز میں گرم جوشی تھی۔ وہ کچھ اندازہ نہ کر پائی۔ ٹھیک، تم تو ٹھیک ہو؟ ایک دم فٹ۔ میں نے تمہیں مبارکباد دینی تھی۔ کس بات کی؟ بھائی، تم ایکسچینج پروگرام کے تحت ٹرکی جا رہی ہو۔ اور کس بات کی بلا؟ اوہ اچھا، تھینک یو سو مچ۔ اس کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ کب تک جانا ہے؟ وہ خوشی سے پوچھ رہا تھا۔ جنوری کے اینڈ تک یا فروری کے شروع تک۔ تو کیا تم ادھر سبین پھوپھو کی فیملی سے ملو گی؟ پتہ نہیں، ابھی سوچا نہیں ہے۔ کیا بات ہے، تم اپسیٹ لگ رہی ہو۔ وہ ذرا پریشان ہوا۔ ارے نہیں، وہ فوراً سنبھلی اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کر کے خود کو نارمل ظاہر کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ فون بند ہوا تو وہ ارم کی طرف چلی آئی۔ یوں منہ سر لپیٹ کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا تو کیا کریں؟ ارم نے تکیہ پھینکا اور اٹھ بیٹھی۔ سب سے پہلے تو سارے گھر کے کمپیوٹر سے اس ویب سائٹ کو بلاک کرتے ہیں تاکہ کم از کم گھر والوں کو تو نہ پتہ چلے، پھر اس کا کوئی مستقل حل سوچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلو۔ امید کا سرا نظر آتے ہی ارم اٹھ کھڑی ہوئی۔ بنا کسی دقت کے جب تمام کمپیوٹرز پر اس کی ویب سائٹ کو بلاک کر چکی تو سائمہ تائی نے آ کر بتایا کہ رات میں ارم کو دیکھنے کے لیے تایا فرقان کے کوئی فیملی فرینڈ بما خاندان آ رہے ہیں۔ رسمی کارروائی تھی کیونکہ رشتہ تو وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں مانگ ہی چکے تھے۔ حیا سب کچھ بول کر پرجوش ہو گئی۔ ہمارے دولہا بھائی بھی ساتھ ہی آئے ہیں۔ حیا ڈرائنگ روم میں جھانک کر اندر کمرے میں آئی تو وہ منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ تم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ ارم نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ سر پہ سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے وہ بر دکھوے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ وہ ویڈیو دفع کرو اسے، آؤ سب بلا رہے ہیں۔ لڑکے کو اس کی والدہ ماجدہ نے اندر بلایا ہے تمہیں دکھانے کے لیے، آؤ۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ وہ ارم کو پکڑے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ سامنے 2 سنگل صوفوں پر ایک نفیس سی خاتون اور ایک خوبصورت سا نوجوان بیٹھا تھا۔ سامنے رکھی میز لوازمات سے سجی تھی اور سونیا بسیط اسرار مہمانوں کو بہت کچھ پیش کر رہی تھی۔ بس بھابی، ہمیں تو اپنے جیسی ہی بچی چاہیے، باحیا، با پردہ، صوم و صلات کی پابند۔ وہ خاتون مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ ارے مسز کریم، ہماری ارم تو کبھی سر ڈھکے بغیر گیٹ سے باہر نہیں نکلی۔ السلام علیکم۔ وہ ارم کو ساتھ لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کے سلام پر سب نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ گلابی پوری آستینوں والی شلوار میں اس کے ہم رنگ دوپٹہ اچھی طرح پھیلا کر سر پر لیے ارم جھکی نگاہوں سے سامنے ایک صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔
حیا بھی ساتھ ہی تھی، کمر پر گرتے سلکی بال، گرے لائن شرٹ اور ٹراؤزر زیب تن کیے، دوپٹہ کندھے پر ڈالے، ارم کے ساتھ ہی ٹانگ پر ٹانگ رکھے پراعتماد طریقے سے بیٹھ گئی۔ بیگم کریم کی مشفق سی آنکھوں میں ارم کے لیے پسندگی کی جھلک اٹھی تھی۔ انہوں نے تائیدی انداز میں اپنے اسمارٹ سے بیٹے کو دیکھا، مگر وہ ارم کو نہیں بلکہ بہت غور سے حیا کو دیکھ رہا تھا۔ اور بیٹا آپ کیا کرتی ہو؟ بیٹے کو متوجہ نہ پا کر وہ ارم سے مخاطب ہوئی۔ جی ماسٹرز کر رہی ہوں انگلش لٹریچر میں، ارم نے جھکی جھکی نظروں سے جواب دیا۔ تب ہی حیا کو محسوس ہوا کہ وہ لڑکا مسلسل اسے دیکھ رہا ہے، بڑی جانچتی پرکھتی نظروں سے۔ دفعتاً اس نے پاکٹ سے اپنا بلیک بیری فون نکالا اور خاموشی سے سر جگائے بٹن پریس کرنے لگا۔ خواتین آپس میں مصروف تھی، مگر حیا کچھ عجیب سا محسوس کرتی کنکھیوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے فون پر جھکا ہوا تھا، تب ہی ہولے سے اس کے موبائل سے مائی نیم از شیلا کی آواز گونجی، جیسے اس نے فوراً بند کر دیا، مگر وہ سن چکی تھی۔ شیلا کے ساتھ شادیوں کا مخصوص شور بھی سنائی دیا تھا اور ارم نے بھی شاید کچھ سنا تھا، تب ہی چونک کر گردن اٹھائی اور پھر قدرے سبکی سے واپس جھکا دی۔ حیا کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا دنیا اتنی چھوٹی تھی؟ وہ اب موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا، کبھی اسکرین پر دیکھتا اور کبھی حیا اور ارم کے چہروں پر نظر ڈالتا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ کچھ ملانے کی صحیح کر رہا تھا۔ پھر ایک دم اٹھا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ ایک شرمندہ سی خاتون نے سارے ماحول کو گھیر لیا۔ حیا نے سر جھکا دیا، اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا سا محسوس۔ وہ بہت بے چین سی بیٹھی، پاؤں اوپر صوفے پر سمیٹے، ہاتھ میں ریموٹ پکڑے وہ جلائی ہوئی سی چینل بدل رہی تھی، مضطرب، بے بس، پریشان۔ اسمارٹ ٹی وی کی اسکرین پر پورے میوزک کے ساتھ اشتہار چل رہا تھا۔ وہ غائب دماغی سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی، جہاں موبائل کمپنی کے ساتھ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA لکھا آ رہا تھا۔ جانے کب پیوس کا بٹن اس سے دبا اور اشتہار وہیں رک گیا۔ وہ اتنی دور بھٹکی ہوئی تھی کہ پلے بھی نہ کر سکی۔ دفعتاً دروازے میں فاطمہ بیگم کی شکل دکھائی دی۔ وہ تھکی تھکی سی اندر داخل ہو رہی تھی۔ حیا ریموٹ پھینک کر تیزی سے اٹھی۔ کیا بات تھی؟ سائمہ تائی نے کیوں بلایا تھا؟ ارم کے رشتے کے لیے جو لوگ اس دن آئے تھے انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ رشتہ مانگ چکے تھے، اور حیا کا دل بہت ڈوب کر ابھرا تھا۔ کیوں انکار کر دیا؟ اس کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ کوئی وجہ نہیں بتاتے، بس ایک دم ہی پیچھے ہٹ گئے۔ سائمہ بھابی بھی بہت اپسیٹ تھی۔ مگر کچھ تو کہا ہوگا۔ بس یہی ہے کہا ہے کہ ہم نے کسی آزاد خیال اور بے پردہ لڑکی کو بہو بنا کر اپنی عاقبت خراب نہیں کرنی۔ وہ متحیر رہ گئی۔ چند روز قبل سونا تائی کا فقرہ سماعت میں گونجا تھا۔ جب فرقان نے سختی کی کہ بلا ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت بگاڑنی ہے کیا، تب کہیں جا کر وہ مانا۔ کیا اسی کو مکافاتی عمل کہتے ہیں؟ کیا دوسروں کی بیٹیوں پر انگلیاں اٹھانے والوں کے گھروں پر وہی انگلیاں لوٹ کر آتی ہیں؟ مگر وہ خوش نہیں ہو پائی۔ اگر بات کھل جاتی تو اصل بدنامی تو اسی کے حصے میں آتی۔ ارم کو تو شاید اس کی ماں حیا نے اسے بگاڑا ہے کہہ کر درمیان سے نکال لیتی، اور بات تو اب بھی کھل سکتی تھی۔ وہ ویڈیو تو اب بھی انٹرنیٹ پر موجود تھی۔ ٹی وی اسکرین پر اب بھی اشتہار رکا ہوا تھا۔ وہ بس خالی خالی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ بغیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA۔ بغیر تصدیق شدہ سم استعمال کرنا قانوناً جرم ہے، PTA۔ وہ بے خیالی میں تکتی سوچوں کی الجھن سے نکل کر ایک دم چونکی۔ بجلی کا ایک کوندھا سا اس کے ذہن میں لپکا تھا، اور خدایا یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا تھا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر کی طرف لپکی۔ ارم وہ بہت جوش سے چلاتے ہوئے حیا نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ارم موبائل پکڑے بیڈ پر بیٹھی تھی، دروازہ کھلنے پر گڑبڑا کر موبائل سائیڈ پر رکھا۔ کیا ہوا؟ ساتھ ہی ارم نے اپنا موبائل الٹا کر دیا تاکہ اسکرین چھپ جائے۔ سنو وہ، تب ہی رشتے والی بات یاد آئی۔ وہ آئی ایم سوری، ان لوگوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ وہ تو ویڈیو دیکھ کر کرنا ہی تھا، خیر جانے دو، اچھا ہی ہوا۔ وہ مطمئن تھی۔ ارم تمہیں کبھی موبائل کنیکشنز کے اشتہاروں میں وہ عبارت پڑھی ہے کہ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال جرم ہے؟ ہاں تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ سم رجسٹر کروانا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیوں؟ تاکہ کوئی کسی سم کا غلط استعمال نہ کر سکے، چاہے وہ دہشت گرد ہی کی واردات ہو یا کسی کا رانگ کالز کرنا۔ یہ سب سائبر کرائم کے تحت آتا ہے۔ سائبر کرائم؟ ارم نے پلکیں جھپکائی۔ ارم ہماری پرنسپل ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈال دینا بھی تو ایک سنگین پرسنل
ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈال دینا بھی ایک سنگین جرم ہے، ہم اس کی رپورٹ کر سکتے ہیں، مگر ہم کس کو رپورٹ کریں گے؟ وہ نیم رضامند ہوئی تو حیا نے جٹ اپنا موبائل نکالا۔ پی ٹی اے کو دروازہ بند کرو، میں ہیلپ لائن سے نمبر لیتی ہوں۔ پی ٹی اے کی ہیلپ لائن نمبر آسانی سے مل گیا، مگر آپریٹر نے نہایت شائستگی سے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس طرح کے کیس کی سائبر کرائم یا کسی انٹیلیجنس کے سائبر سیل کو رپورٹ کرنا ہوگا۔ حیا نے ان سے ملک کی سب سے بڑی سرکاری سویلین ایجنسی کے سائبر کرائم سیل کا ای میل ایڈریس تو لے لیا، لیکن اب وہ متذبذب بیٹھی تھی۔ یہ انٹیلیجنس والے بڑے خطرناک ہوتے ہیں ارم، مگر اب یہ کرنا تو ہے نا، اور واقعی کرنا تو تھا۔ ارم نے لیپ ٹاپ کھولا اور پھر بہت بحث و تمہیز کے بعد انہوں نے ایک کمپلینٹ لکھی اور اس پتے پر بھیج دی جو پی ٹی اے سے ان کو ملا تھا۔ بمشکل 10 منٹ گزرے تھے کہ حیا کا موبائل بجا۔ چمکتی اسکرین پر پرائیویٹ کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتا تھا؟ اس نے اچنبھے سے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو، دوسری جانب ذرا خاموشی کے بعد ایک بھاری گمبھیر آواز سنائی دی۔ السلام علیکم مس حیا سلمان۔ جج جی، آپ کون؟ میں میجر احمد بات کر رہا ہوں، سائبر کرائم سیل سے۔ آپ نے ہماری ایجنسی میں رپورٹ کی ہے، ہمیں ابھی آپ کی کمپلین موصول ہوئی ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت خوبصورت بولتا تھا، گہرا گمبھیر مگر نرم لہجہ میں، جس میں ذرا بھی چاشنی بھری تپش تھی، گرم اور سرد کا امتزاج۔ مگر میجر احمد، میں نے کمپلین میں اپنا نمبر تو نہیں لکھا تھا، وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ ارم بھی حیرت بھرے خوف سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ جواباً وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ نمبر تو بہت عام سی چیز ہے مس سلمان، میں تو آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ کیا؟ یہیں کہ آپ سلمان اصغر کی بیٹی ہیں، آپ کے والد کی ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے، آپ کا بھائی روہیل جارج مینس یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے، خود آپ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں LLB آنرز اور شریعہ اینڈ لاء کے 5ویں سال میں ہیں۔ فروری میں آپ ایکسچینج پروگرام کے تحت استنبول جا رہی ہیں، غالباً سبانجی یونیورسٹی میں، اور پچھلے ہفتے اپنے کزنز اور فرقان کی مہندی کی فنکشن میں یہ بننے والی ویڈیو کی انٹرنیٹ پہ اپلوڈنگ کو آپ نے رپورٹ کیا ہے۔ از ویٹ رائٹ میم؟ وہ جو دم بخود سنتی جا رہی تھی بمشکل بول پائی۔ جی وہی ویڈیو۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ یہیں کہ آپ اسے ویب سائٹ سے ہٹا دیں۔ اس کی آواز میں بہت منت بھر آئی تھی۔ اوکے، اور کچھ؟ اور جن لوگوں کے پاس اس کی CD ہے وہ بھی۔ آگے اس کا گلا رند گیا۔ احسان توہین سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ میں شہر کے ایک بندے سے وہ ویڈیو نکلوا لوں گا، آپ بے فکر رہیے۔ اور اسے لگا منو بوجھ اس کے اوپر سے اتر گیا ہو۔ تھینک یو میجر احمد۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ فون رکھنے والی ہے تو وہ بول اٹھا۔ تھینک یو تو آپ تب کہیں جب میں یہ کام کر دوں۔ اس کام کو محض شروع کرنے کے لیے بھی مجھے آپ کا تعاون چاہیے۔ کیسا تعاون؟ مدام، آپ کو ذرا سی تکلیف کرنی ہوگی، آپ کو اس ویڈیو کی باقاعدہ رپورٹ کرنے کے لیے میرے آفس آنا ہوگا۔ کیا؟ نہیں میں نہیں آ سکتی، وہ پریشانی سے ہکلا گئی۔ ارم بھی فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پھر تو یہ کام نہیں ہو پائے گا، ایسے سٹیپ فون پر نہیں لیے جا سکتے۔ اسے لگا وہ محظوظ سا مسکرایا تھا۔ مگر میں نہیں آ سکتی۔ وہ کیسے آ سکتی تھی؟ مگر کسی کو پتہ چل جاتا تو کتنی بدنامی ہوتی۔ آپ کو آنا پڑے گا، میں گاڑی بھیج دیتا ہوں۔ نہیں، اچھا، خدا حافظ۔ اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ باہر میں گیا یہ اور اس کا سائبر کرائم سیل۔ اگر ابا یا تایا کو پتہ چل گیا کہ ہم ایک ایجنسی کے ہیڈ کوارٹرز گئے ہیں تو ہماری ٹانگیں توڑ کے رکھ دیں گے وہ۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی رپورٹ نہ کرو۔ پرائیویٹ نمبر سے پھر کال آنے لگی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر فون ہی آف کر دیا۔ اس ویڈیو سے زیادہ میجر احمد نے اسے بلیک میل کیا ہے، یہ خیال پھر سارا دن اس کے ذہن میں گونجتا رہا۔ وہ بہت تھکی ہوئی پاسپورٹ آفس سے نکلی تھی۔ اسلام آباد سے پنڈی کا اتنا لمبا اور رش بھری سڑک پہ تھکا دینے والا سفر کر کے وہ آج پاسپورٹ آفس سے اپنا پاسپورٹ اٹھانے آئی تھی، مگر یہاں علم ہوا کہ پاسپورٹ 14 جنوری کو ہی مل پائے گا، اور ابھی 14 جنوری میں پورا ہفتہ باقی تھا۔ اسلام آباد میں کوئی تکنیکی مسئلہ تھا، اس لیے اسے پنڈی میں ہی اپلائی کرنا پڑا تھا۔ واپسی پر بھی اتنا ہی رش تھا۔ کچھ شاپنگ کے بعد جب وہ مری روڈ پر آئی تو مغرب چھا رہی تھی۔ سڑکوں گاڑیوں سے بڑی پڑی تھی اور گاڑیوں کا یہ سیلاب بہت سست روی سے بہہ رہا تھا۔ سگنل پر اس نے گاڑی روکی اور شیشے کھول دیے۔ اس کا ذہن ابھی تک پاسپورٹ میں الجھا ہوا تھا۔ یکایک کوئی اس کی کھڑکی پر جھکا۔
سونیو کیا سوچ رہے ہو؟ وہ بری طرح چونکی اور سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ وہی تھا، ڈولی۔ ناگواری کی ایک لہر اس کے چہرے پر سمٹ آئی۔ اسے بھول گیا کہ کبھی ڈولی نے اس پر کوئی احسان کیا تھا۔ ہٹو سامنے سے، وہ جھڑک کر بولی۔ وہ کھلی کھڑکی میں اس طرح ہاتھ جما کر کھڑا تھا کہ وہ شیشہ اونچا نہیں کر سکتی تھی۔ لو باجی، میں تو سلام کرنے آئی تھی اور آپ غصہ ہو رہی ہو۔ اس روز والے سخت تاثرات ڈولی کے چہرے پر نہیں تھے۔ اس کے چہرے پر کراہت بڑی معصومیت تھی۔ ہٹو سامنے سے ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ ہائے باجی، ڈولی سے ایسے بات کرتی ہو؟ اور آپ کی تعریفیں کر کر کے ڈولی نے میرا سر کھا لیا تھا۔ اس نے آواز پر سر گھما کر دیکھا تو فرنٹ سیٹ کی کھلی کھڑکی پر ایک اور خواجہ سرا کھڑا تھا۔ ڈولی کی سیاہ رنگت کی نسبت اس کا رنگ ذرا صاف تھا۔ وہ دونوں ہاتھ کھڑکی کی چوکھٹ میں دیے کھڑا تھا۔ کون ہو تم؟ میری گاڑی سے اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ یہ جی میری بہن ہے پنکی۔ بڑا شوق تھا جی اسے آپ سے ملنے کا۔ ایک بڑی ضروری بات کرنی تھی جی ہمیں آپ سے۔ گیٹ لاسٹ۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر شیشہ اونچا کرنا چاہا مگر پنکی نے اپنا ہاتھ اندر کر دیا۔ ایک دم سے اس کی کلائی سامنے آئی تھی۔ اس کی کلائی پر ایک گلابی سرخ سا کانٹا بنا ہوا تھا، جیسے جلا ہوا ہو یا شاید برتھ مارک۔ ہٹو، آئی سے گیٹ لاسٹ۔ وہ عالم تیش میں شیشہ اوپر کرنے لگی مگر پنکی نے اس پر اپنے ہاتھ رکھ دیے تھے۔ شیشہ اوپر نہیں ہو پا رہا تھا۔ باجی ایسے نہ کرو پنکی نال، اس کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا جی۔ ڈولی نے پیچھے سے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پر رکھا تو وہ تیورا کر گھومی۔ اس نے ڈولی کو دھکا دیا اور وہ لڑکھڑا کر چند قدم پیچھے ہٹا تو اس نے جلدی سے شیشہ اوپر چڑھا دیا۔ اب تم بھی ہٹو ادھر سے ورنہ میں لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ وہ ہاتھ بڑھا کر پنکی کی طرف والا شیشہ بند کرنے لگی لیکن وہ اڑا ہی رہ گیا۔ باجی جی، میں تو تہانوں ڈولی کے دل کی بات بتانے آئی تھی اور تساں اس کو اس طرح کر رہے ہو۔ یہ جو ڈولی ہے نا، یہ بڑا پسند کرتی ہے آپ کو مگر اقرار نہیں کرتی۔ پنکی مصنوعی انداز میں بن کر بل رہا تھا۔ پیچھے ڈولی شیشہ بجانے لگا تھا۔ وہ پوری قوت سے شیشہ اوپر چڑھانے لگی۔ پنکی نے لمحہ بار کو گردن موڑ کر ڈولی کو دیکھا تو اس کی گرفت ذرا ڈھیلی ہوئی۔ حیا نے فوراً شیشہ اوپر چڑھایا۔ پنکی نے چونک کر دیکھا، پھر انگلیاں کھینچنی چاہی مگر وہ مسلسل شیشے اوپر کر رہی تھی۔ پنکی کی انگلیاں پھنس کر رہ گئی۔ وہ چھڈو باجی جی۔ دفعتاً پنکی کے دائیں ہاتھ کی انگلی سے خون کی بوند ٹپک کر شیشے پر گری تو اسے ہوش آیا۔ ایک جھٹکے سے اس نے لیور نیچے کیا، شیشہ 1 انچ نیچے گرا۔ پنکی نے غصے سے اسے گورتے ہوئے باہر ہاتھ کھینچے۔ گاڑی آگے بھگانے سے قبل اس نے بہت غور سے پنکی کے ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ دائیں ہاتھ جس کی کلائی پر کانٹے کا جلا ہوا نشان تھا کی شہادت کی انگلی سے خون نکلا تھا اور باقی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر پوروں کی قدرتی لکیریں پر موٹی سی بور لکیریں بن گئی تھی۔ یقیناً اس کے ہاتھ زخمی ہوئے تھے مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ زن سے گاڑی آگے لے گئی۔ پھر اس نے بیک مرر سے دیکھا، وہ دونوں خواجہ سرا بار بار مڑ کر اسے غصے سے دیکھتے ہوئے سڑک پار کر رہے تھے۔ ڈولی نے پنکی کا زخمی ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور غصے سے پلٹ کر حیا کی دور جاتی گاڑی کو دیکھتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر ایکسیلیٹر پر زور بڑھا دیا۔ کم از کم اتنی امید اسے تھی کہ اب وہ ڈولی اس کا پیچھا کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ بہت جلد وہ غلط ثابت ہونے والی تھی۔ حیا جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، لاؤنج میں بیٹھے سلمان صاحب تیزی سے اس کی طرف آئے۔ ان کے چہرے پر غیظ و غضب چھایا ہوا تھا۔ وہ دوڑ کر پیچھے ہٹی، تبھی فون کی گھنٹی بجی۔ یہ ویڈیو تمہاری ہے؟ تم مجرے کرتی ہو؟ روہیل جو صوفہ پر بیٹھا تھا ایک دم اٹھا اور وہ بہت سی سیڈیز اس کی طرف اچھالی۔ وہاں سب موجود تھے، تایا فرقان، روہیل بھائی، داور بھائی۔ ایک طرف ارم زمین پر بیٹھی رو رہی تھی، دور کہیں فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ نہیں، وہ ان کو کہنا چاہتی تھی۔ ان کا منہ تو ہلتا تھا پر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ سب اس کا خون لینے پر تلے ہوئے تھے۔ سلمان صاحب آگے بڑھے اور اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ بے حیا، اسے تھپڑوں کے مارتے ہوئے سلمان صاحب کہہ رہے تھے۔ ان کے لب ہل رہے تھے مگر اس سے آواز ڈولی کی نکل رہی تھی۔ وہ سلمان صاحب نہیں، ڈولی بول رہی تھی۔ السلام علیکم، اگر آپ میں لکھنے کی صلاحیت ہے تو آپ اپنا لکھا ہوا دنیا تک پہنچانا چاہتے ہو تو www.katbantry.com آن لائن ویب سائٹ آپ کو پلیٹ فارم فراہم کر رہی ہے۔ اگر آپ ہماری ویب سائٹ پر اپنا ناولٹ، افسانہ، کالم، آرٹیکل یا شاعری پوسٹ کروانا چاہتے ہو تو ابھی ای میل کریں۔ samia02@gmail.com۔ آپ ہمارے فیس بک
پیج اور ای میل کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج سوشل میڈیا رائٹس آفیشیل، فیس بک کتاب نگری، samia.com، جی میل۔ تھی ڈولی پنکی بے حیا، پنکی کی انگلیاں فون کی گھنٹی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آن کیا۔ زرد سی روشنی پھیل گئی۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھوا۔ سب ٹھیک تھا، کسی کو کچھ علم نہیں ہوا تھا، وہ سب ایک خواب تھا۔ او خدایا! اس کا سانس تیز تیز چل رہا تھا، دل ویسے ہی دھڑک رہا تھا، پورا جسم پسینے سے بھیگا تھا۔ فون کی مخصوص ٹون اسی طرح بج رہی تھی۔ ہاں، بس وہ گھنٹی خواب نہیں تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور چمکتی اسکرین کو دیکھا۔ پرائیویٹ نمبر کالنگ، اور پھر اس نے فون کان سے لگا لیا۔ میجر احمد، میں آپ کے آفس آ کر رپورٹ درج کروانے کے لیے تیار ہوں۔ کل صبح 9 بجے میرے گھر کی بیک سائڈ پہ موجود گراؤنڈ کے انٹرنس پہ گاڑی بھیج دیں، شارپ۔ اوکے، اسے فاتحانہ لہجہ سنائی دیا تھا۔ اس نے آہستہ سے فون بند کر دیا۔ کبھی بھی وہ کسی لڑکے سے تنہا نہیں ملی تھی، مگر نہ ملنے کی صورت میں وہ ویڈیو کبھی نہ کبھی لیک اس خوفناک خواب سے اسے یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے لگا اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا۔ میجر احمد سے تو وہ نپٹ لے گی۔ پلے گراؤنڈ کے گیٹ کے ساتھ توت کا تناور درخت تھا۔ وہ اسے ٹیک لگائے منتظر کھڑی تھی۔ سرخ اے لائن قمیض، چوڑی دار پاجامہ، اوپر سٹائلش سا سرخ سویٹر جس کی لمبی آستین ہتھیلیوں کو ڈھانپ کر انگلیوں تک آتی تھی، اور کندھوں پر براؤن چھوٹی سی اسٹول نما شال۔ لمبے بال پیچھے کمر پہ گر رہے تھے۔ سردی اور دھند میں وہ مضطرب سی کھڑی تھی۔ ارم یا زارا میں سے اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ یہ خطرہ اس کو اکیلے مول لینا تھا۔ دفعتاً اس نے بے چینی سے گھڑی دیکھی۔ 9 بجنے میں 1 منٹ تھا۔ اسی پل ایک کار زن سے اس کے سامنے آ کے رکی۔ سیاہ پرانی مرسیڈیز اور کسی بت کی طرح سامنے بیٹھا ڈرائیور۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے آگے بڑھی اور پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اس کا دروازہ بند کرتے ہی ڈرائیور نے گاڑی آگے بگا دی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ سیف ہاؤس تھی۔ سفید دیواروں والا خالی کمرہ، درمیان میں لکڑی کی کرسی اور میز جس پر اسے بٹھایا گیا تھا۔ میز پر صرف ٹیلی فون رکھا ہوا تھا، باقی پورا کمرہ خالی تھا۔ وہ مضطرب سی گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تین طرف سفید دیوار تھی۔ ان میں سے ایک دیوار میں وہ دروازہ تھا جہاں سے وہ آئی تھی، البتہ چوتھی سمت اس کے بالمقابل دیوار شیشے کی بنی ہوئی تھی۔ دراصل وہ شیشے کی اسکرین تھی جو زمین سے لے کر چھت تک تھی۔ اس نے غور سے اسکرین کو دیکھا۔ اس کا شیشہ دھندلا کر دیا گیا تھا، جیسے مشین پھیر کر کیا جاتا ہے۔ ہر شے اتنی مبہم اور دھندلی تھی کہ وہ بمشکل ایک خاکہ بنا رہی تھی۔ یقیناً وہ شیشہ ایک کمرے کے 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے درمیان میں لگایا گیا تھا، اور اس کے پار کمرے کا باقی حصہ تھا۔ شیشے کے اس پار کوئی بڑا پرتعیش سا آفس تھا، اور آفس ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر کوئی بیٹھا تھا۔ اس کا رخ حیا کی جانب ہی تھا۔ اس کا چہرہ واضح نہ تھا۔ خاکی یونیفارم، سر پر کیپ لگا کر کرسی پر بیٹھا، میز پر رکھی کوئی چیز انگلیوں پر گھماتا ہوا شاید دیکھ بھی اسی کو رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں واضح نہ تھی۔ واضح تھی تو بس ایک چیز، اس آفیسر کے گندمی چہرے کے دائیں طرف والے آدھے پہ ایک بدنما کالک جیسے آدھا چہرہ جھلس گیا ہو۔ دفعتاً وہ شخص آگے کو جھکا اور میز سے کچھ اٹھا کر کان سے لگایا، غالباً فون کا ریسیور۔ ٹرن ایک دم حیا کے سامنے میز پر رکھا فون بجنے لگا۔ وہ چونکی۔ فون مسلسل بج رہا تھا۔ کیا وہ شخص اسے کال کر رہا تھا؟ اس نے دھڑکتے دل سے ریسیور اٹھایا اور کان سے لگایا۔ ہیلو، السلام علیکم مس حیا سلمان، دس از میجر احمد۔ وہی بھاری نرم گرم سا خوبصورت لہجہ۔ وعلیکم السلام۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑ کر کان پر رکھے یک ٹک سامنے اسکرین کو دیکھ رہی تھی، جس کے پر آدھے جھلسے چہرے والا آفیسر فون تھامے بیٹھا تھا۔ کیا وہی میجر احمد تھا؟ میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دی۔ جی، اس کو گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ میرے سامنے لیپ ٹاپ پر سسٹم کھلا ہوا ہے، مجھے ایک کلک کرنا ہے اور آپ کی ویڈیو صفحہ ہستی سے ایسے مٹ جائے گی جیسے کبھی بنائی ہی نہیں گئی تھی۔ دیوار کے اس پار دھندلے منظر میں بیٹھے آفیسر کے سامنے بھی لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا۔ تو وہ میجر احمد تھا۔ وہ سامنے کیوں نہیں آتا تھا؟ اور شہر کے ایک ایک بندے میں یہ ویڈیو نکلوا چکا ہوں۔ بولے حیا، میں کلک کر دوں؟ اور وہ رپورٹ؟ سمجھیں وہ درج ہو گئی۔ اسے لگا وہ مسکرایا تھا۔ مگر آپ نے کہا تھا کہ مجھے رپورٹ کے لیے
غلط کہا تھا، ایکسکیوز بنایا تھا۔ بعض اوقات بہانے بنانے پڑتے ہیں تب جب مزید صبر نہیں ہوتا، سمجھی؟ فون کو جکڑا، اس کا ہاتھ پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ یہ شخص اتنی عجیب باتیں کیوں کر رہا تھا؟ آپ کلک کر دیں، بمشکل وہ کہہ پائی۔ وہ شخص جھکا، شاید بٹن دبانے، اور پھر واپس پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ کر دیا۔ اوہ تھینک یو میجر احمد۔ اس کا گلا روندنے لگا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ جی۔ کیا یہ ویڈیو جعلی تھی؟ نہیں تھی تو اصلی۔ تو آپ اتنا ڈر کیوں رہی تھی؟ ظاہر ہے یہ ہماری فیملی ویڈیو تھی، اور شادیوں پر ڈانس کی ویڈیو ہم نہیں بنواتے۔ کیوں؟ وہ پیدر پہ سوال کر رہا تھا۔ کیا مطلب کیوں؟ شادیوں کی ویڈیوز سرکولیٹ ہوتی ہیں ہر جگہ۔ کیا اچھا لگتا ہے ہمارے ڈانس کی ویڈیو پرائے لوگ دیکھیں؟ مگر پرائے لوگ لائیو تو دیکھ سکتے ہیں۔ غالباً اس ویڈیو میں مجھے ویٹرز، مووی میکر اور ڈی جے نظر آ رہے تھے۔ وہ بھی تو پرائے مرد ہیں نا؟ میں سمجھ نہیں پایا کہ اگر آپ اس طرح رقص کرنے کو صحیح سمجھتی ہیں تو ویڈیو کے باہر نکلنے پر پریشان کیوں تھی؟ میں آپ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں، وہ درشتی سے بولی۔ ٹھیک کہا آپ نے۔ خیر ایک بات اور پوچھوں؟ پوچھئے۔ آپ کے اس کی آواز میں اجنبیت دار آئی تھی۔ کبھی کوئی آپ کے لیے جنت کے پتے توڑ کر لایا ہے؟ اب دنیا والوں نے جنتیں کہاں دیکھی ہیں میجر احمد؟ اس کے چہرے پر تلخی رقم تھی۔ تب ہی تو ہم دنیا والے جانتے ہی نہیں کہ جنت کے پتے کیسے دکھتے ہیں۔ کبھی کوئی آپ کو لا دے تو انہیں تھام لیجئے گا، وہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے چہرے کی تلخی سکوت میں ڈلتی گئی۔ کون تھا اس بار؟ آپ سن رہی ہیں؟ جی۔ وہ چونک کر سنبھلی۔ میں چلتی ہوں۔ وہ ریسیور کان سے ہٹانے ہی لگی تھی کہ وہ کہہ اٹھا، ایک منٹ، ایک آخری سوال کرنا ہے مجھے۔ وہ اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گئی۔ جی پوچھئے۔ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اسے زور کا دھچکا لگا۔ وہ کنگ سی پھٹی پھٹی نگاہوں سے دھندلی دیوار کو دیکھنے لگی۔ بتائیے مس حیا۔ اس کے لب پنچ گئے۔ حیرت اور شاق پہ غصہ غالب آ گیا۔ مس حیا نہیں، مسز حیا۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولتی وہ پرس تھام کر اٹھی۔ فون کا ریسیور ابھی تک پکڑ رکھا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ واضح چونکا تھا۔ افسوس کہ میرے بارے میں اتنی معلومات رکھنے کے باوجود آپ میرے بچپن میں ہونے والے نکاح سے بے خبر ہیں۔ وہ نکاح جو میرے کزن جہاں سکندر سے میرے بچپن میں ہی پڑھا دیا گیا تھا۔ میں شادی شدہ ہوں اور میرا شوہر ترکی میں رہتا ہے۔ اوہ، آپ کی وہ رشتہ دار فیملی جو کبھی پاکستان آئی ہی نہیں۔ جانتا ہوں، آپ کی پھپھو کا خاندان جو ذلت اور شرمندگی کے مارے اب شاید کبھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ آخر کارنامہ بھی تو بہت شرمناک انجام دیا تھا نا؟ ان کا انتظار کر رہی ہیں آپ؟ ارے بچپن کا نکاح تو کورٹ کی ایک ہی پیشی میں ختم ہو جاتا ہے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ میجر احمد۔ وہ چلائی۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ ارے بھاڑ میں جائیں آپ اور آپ کی وہ ویڈیو۔ آپ بھلے اسے ٹی وی پر چلوا دیں، مجھے پرواہ نہیں۔ میرا ایک کام کرنے کی اتنی بڑی قیمت وصولنا چاہتے ہیں آپ؟ رہا جہاں سکندر تو وہ میرا شوہر ہے اور مجھے بہت محبت ہے اس سے۔ اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں آ سکتا، سمجھے آپ؟ ریسیور پٹک کر قبل اس نے سوگواریت برا کہکا سنا تھا، پھر پٹک کر دروازے کی جانب بڑھی۔ اسی لمحے دروازہ کھول کر ایک سپاہی اندر آیا جو اسے اندر بٹھا کر گیا تھا۔ اسے فوراً اشارہ کر دیا گیا تھا۔ ملاقات ختم ہو چکی تھی اور حیا کے لیے وہ بے حد تلخ ثابت ہوئی تھی۔ گاڑی آپ کا انتظار کر رہی ہے میم، آئیے۔ وہ راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گیا۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا۔ دھند کے اس پار وہ شخص میز پر جھکا کچھ لکھ رہا تھا۔ اسے لگا اس نے اس کی میز پر کسی سرخ شے کی جھلک دیکھی ہے، شاید سرخ گلابوں کے گلدستے کی، یا شاید اس کا وہم تھا۔ جس لمحے وہ اس پرانی کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تو کھلے دروازے سے اس سپاہی نے اسے ایک سرخ گلابوں کا بوکے اسے تھمایا، گو کہ اس کے ساتھ کوئی خط نہ تھا۔ وہ پھول بھی ان سفید پھولوں سے قطعاً مختلف تھے۔ پھر بھی اسے یقین ہو گیا کہ وہ گمنام خطوط بھیجنے والا بھی میجر احمد ہی تھا، اور وہ اسے بہت پہلے سے جانتا تھا۔ یہ جا کر اپنے میجر احمد کے منہ پر دے مارو۔ اس نے بوکے سپاہی کے بازوؤں میں پھینکا اور دروازہ کھٹک سے بند کر دیا۔ گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی۔ حیا شام میں ارم بھاگتی ہوئی خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ ویڈیو اس ویب سائٹ سے ریموو ہو گئی ہے۔ اس نے فرط جذبات سے تقریباً بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی حیا کو جھنجھوڑ ہی دیا تھا۔ مگر کیسے ہوا یہ سب؟ اس ویب سائٹ والے کو خوف خدا آ گیا ہوگا، مجھے کیا پتا وہ لاپرواہی سے انجان بن گئی۔ شاید، مگر اچھا ہی ہوا۔ اور وہاں تمہاری ترکی کی فلائٹ کب ہے؟ پتہ نہیں، پہلے پاسپورٹ تو ملے پھر ہی ویزا ملے گا۔
اس کو ارم کی موجودگی سے کوفت ہونے لگی تھی۔ کچھ اس کے تاثرات سے واضح ہوا تھا، اس لیے ارم جلد ہی اٹھ کر چلی گئی۔ وہ پھر سے سوچوں میں گم ہو گئی۔ میجر احمد، اس کا آدھا جھلسا چہرہ، سامنے نہ آنا، پردے کے پیچھے سے بات کرنا، اور اس کی وہ عجیب فلسفیانہ باتیں، جنت کا تذکرہ، باز پرس کرنا، اور پھر مجھ سے شادی کا سوال۔ او میرے خدا، کتنا عجیب آدمی تھا وہ۔ اور اس کی ایک بات جس کے بارے میں وہ اس وقت شدید طیش میں ہونے کے باعث سوال نہیں کر سکی تھی۔ آپ کی پھپھو کا خاندان جو ذلت اور شرمندگی کے مارے اب شاید ادھر کا رخ کبھی نہیں کرے گا۔ آخرکار کارنامہ بھی تو بہت شرمناک انجام دیا ہے۔ کیوں کہی تھی اس نے یہ بات؟ کیسی ذلت اور شرمندگی، کیسا شرمناک کارنامہ؟ پھپھو کا خاندان وقتاً پلٹ کر نہیں آیا تھا تو کیا اس کی وجہ ان کی اپنے ملک اور خاندان سے بیزاری نہیں تھی جیسا کہ وہ قیاس کرتی تھی، بلکہ کوئی اور تھی، کوئی ذلت امیز کام جو انہوں نے سر انجام دیا تھا، اور انہوں نے کس نے؟ پھپھو، ان کے شوہر، یا جہان سکندر نے؟ کیا گتھی تھی بلا؟ مگر میجر احمد سے وہ استفسار نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی اس کا دوبارہ کوئی فون آیا تھا۔ پھر اور وہ خطوط، وہ گلدستے، وہ بھی اسی نے بھیجے تھے۔ اسے اس کے سبانجی جانے کا کیسے علم ہوا؟ یقیناً وہ اس کی کال ٹیپ کر رہا تھا جب زارا نے اس کو بتایا تھا، اور وہ اس وقت یقیناً اس کے گھر کے باہر ہی ہوگا، مگر گلدستہ تو کچن کے ٹیبل پر رکھا تھا، تو کیا وہ ان کے گھر بھی داخل ہو سکتا تھا، اور اس کے کمرے میں بھی؟ خوف کی لہر نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ اٹھ کر دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ فاطمہ بیگم دروازہ کھول کر اندر آئیں۔ حیا، تمہارے ابا تمہیں بلا رہے ہیں۔ اوکے، آ رہی ہوں۔ اس نے تکیہ پرے رکھا، دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا، سلیپر پہنے اور باہر آ گئی۔ ابا، اس نے انگلی کی پشت سے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ جاؤ حیا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے بیڈ پر سلمان بیٹھے تھے، سوچ میں گم، متفکر، اس کے منتظر۔ ساتھ ایک طرف صوفے پر فاطمہ بیگم موجود تھی۔ ان کی خوبصورت آنکھیں سوگوار تھیں، باوقار سراپا پر افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ آپ نے بلایا تھا ابا؟ ہاں، آؤ بیٹھو، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اس نے گردن اٹھائی، وہ بہت سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ اب تمہیں کورٹ کے ذریعے سبین کے بیٹے سے خلا لے لینی چاہیے۔ کوئی اس کے منہ پر چابک دے مارتا تو شاید تب بھی اسے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا اب ہوا تھا۔ میں نے وکیل سے بات کر لی ہے، عدالت کی ایک پیشی میں علیحدگی ہو جائے گی، اور جتنے بیزار وہ لوگ ہم سے ہیں، یقیناً انہیں اس بات سے بہت خوشی ہوگی۔ اس نے شاکی نظروں سے ماں کو دیکھا تو انہوں نے بے بسی سے شانے اچکا دیے۔ ابا، کیا یہ واحد حل ہے؟ بہت دیر بعد وہ بولی۔ ان کے رویے سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اس رشتے کو رکھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی حل ہے؟ حیا، دنیا کا کوئی باپ اپنی بیٹی کا گھر نہیں توڑنا چاہتا، اور میں کبھی تمہیں یہ نہ کہتا، لیکن کس قیمت پر ہم یہ رشتہ نبھانے کی کوشش کریں جب وہ کوئی امید ہی نہیں دلاتے؟ اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ میرا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ترکی جانے دیں۔ وہاں میں اس کو ضرور ڈھونڈوں گی اور پوچھوں گی کہ اگر وہ گھر بنانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے طلاق دے دے۔ اگر نہیں دیتا تو وہیں کورٹ چلی جاؤں گی، مگر مجھے ایک آخری کوشش کر لینے دیں پلیز۔ وہ خاموش ہو گئے، شاید قائل ہو گئے تھے۔ ابا، آپ مجھے 5 ماہ کا وقت دیں۔ اگر اس کے آخر میں بھی آپ کو لگے کہ مجھے خلا لے لینی چاہیے تو میں آپ کے فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ وہ اٹھی اور پھر بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ خبتی لڑکی اسے کلاس کے باہر ہی مل گئی۔ وہ فائلیں سنبھالتی باہر جا رہی تھی جب اس نے حیا کو روک لیا۔ سنیں مس سلمان، وہ جیسے مجبوراً اسے مخاطب کر رہی تھی۔ حیا کو کوفت سے پلٹ کر دیکھا۔ وہاں خدیجہ رانا کھڑی تھی۔ ڈی جے جسے ڈی جے صرف اس کے فرینڈ کہا کرتے تھے، وہ اس کی فرینڈ نہ تھی اور نہ ہی بننا چاہتی تھی۔ جی خدیجہ، بادل نخواستہ اس نے ذرا مروت سے جواب دیا۔ آپ نے ویزا کے لیے اپلائی کر دیا؟ دراصل میڈم فرخندہ نے کہا ہم دونوں کو جلد از جلد ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہیے، کیونکہ فروری کے پہلے ہفتے میں ہم نے سبانجی کو جوائن کرنا ہے، اور آج 13 تاریخ ہے۔ ہمارے پاس بس 15 دن ہے، اور ترکی کا ویزا 15 دن میں کبھی نہیں لگا کرتا۔ وہ تیز بولے جا رہی تھی۔ اس کی بات کچھ ایسی تھی کہ حیا کو سنجیدہ ہونا پڑا، ورنہ ابھی تک تو وہ ابا کی کہی گئی باتیں سوچ رہی تھی۔ اوہ، تو تب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کل ترکش ایمبیسی جا کر ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہیے۔ ان کا عجیب سا رول ہے کہ ہر روز سب سے پہلے آنے والے 15 امیدواروں کو ہی انٹرویو ہوتا ہے۔ ایمبیسی صبح 7 بجے ہی کھل جاتی ہے اور لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے۔
اگر ہم 1 منٹ بھی لیٹ ہو گئے تو وہ ہمیں اگلے دن پر ڈال دیں گے۔ سن رہی ہیں نا آپ؟ ہوں جی، اس نے غائب دماغی سے سر ہلایا۔ پتہ نہیں وہ کیا بولے جا رہی تھی۔ آپ مجھے اپنا نمبر لکھوا دیں تاکہ ہم کو کوآرڈینیٹ کر سکیں۔ اس نے بے دلی سے اپنا نمبر لکھوا دیا۔ خدیجہ اسے اپنے فون میں نوٹ کرتی گئی۔ ٹھیک ہے، کل صبح 6:30 بجے تک آپ ڈپلومیٹک انکلیو تک پہنچ جائیے گا، میں وہیں ہوں گی۔ اس نے اچھا کہہ کر جان چھڑانے والے انداز میں سر ہلایا۔ اور پلیز دیر مت کیجیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے میرا ویزا بھی رہ جائے۔ مس سلمان وہ ناک چڑھا کر یہ جتا گئی کہ آخر وہ بھی خدیجہ رانا ہے۔ کیا کمپنی ملی ہے مجھے، اف۔ وہ پیر پٹک کر آگے بڑھ گئی۔ ابا کی باتوں نے اسے اتنا ڈسٹرب نہیں کیا تھا۔ اس وقت ویزا وہ آخری چیز تھا جس کے بارے میں وہ سوچ سکتی تھی۔ رات کی تاریکی کو دکانوں کی دیواروں سے جھلکتی روشنیاں روشن کیے ہوئے تھی۔ زرد روشنیوں کا عکس سامنے لمبی سیدھی سڑک پر پڑا تھا، جس کے ایک طرف پارکنگ کی گاڑیوں کی لمبی قطار تھی، دوسری طرف ایک چھوٹا سا چبوترا بنا ہوا تھا۔ چبوترے پر دن کے وقت بکفیس کا اسٹال لگا کرتے تھے۔ یہ جناح سپر تھا۔ سیاہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، شانوں پر پھسلتے سیاہ بال لیے وہ سر جھکائے خود فراموشی کے عالم میں چل رہی تھی۔ اماں اور ابا کی کہی گئی باتیں دل و دماغ میں گونج رہی تھی۔ یہ جہان سکندر کون تھا؟ اس کا منکوہ کزن، شوہر، وہ جس کے خواب اس نے ساری عمر دیکھے تھے۔ کیا ابا اماں نہیں جانتے تھے کہ خواب اپنے ہاتھوں سے توڑے جائیں تو انگلیاں بھی زخمی ہو جاتی ہیں؟ پھر کیسے وہ خود کو زخم دے؟ اگر وہ جہان یا سبین پھپھو کے لیے کوئی انچاہا رشتہ تھی تو بھی ان کو صفائی کا ایک موقع دیے بغیر ہی کیسے خود کو ان سے الگ کر لے؟ وہ سیٹی کی تیز آواز تھی جس نے اسے خیالوں کے ہجوم سے نکالا۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ وہ 3 لڑکے تھے، جینز اور جیکٹس میں ملبوس، 2 مختلف سمتوں سے اس کی طرف آ رہے تھے، یوں کہ ہر طرف وہی تھے، گھیرا، نرگا، تنگ دائرہ۔ جگہ قدرے سنسان تھی، خالی چبوترا تاریکی میں ڈوبا تھا، جگمگاتی روشن دکانیں اور ذرا دور تھیں۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ تیزی سے پلٹی، مگر ادھر سے بھی ان کا کوئی چوتھا آ رہا تھا۔ وہ مبہم آوازیں نکالتے، معنی خیز اشارے کرتے اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کر رہے تھے۔ وہ قریب آتے 2 لڑکوں کے درمیان سے تیزی سے سر جھکائے گزرنے لگی، مگر دائیں والے لڑکے نے سبک رفتاری سے اس کی کلائی تھام کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ ابھی اس کے لبوں سے چیخ بھی نہیں نکلی تھی کہ آگے بڑھنے والا خود بوکھلا کر پیچھے ہٹا تھا۔ ٹن کی زوردار آواز کے ساتھ کسی نے اس لڑکے کے سر پر کچھ مارا تھا۔ مرن جوگے، باجی کو تنگ کرتے ہو، چھوڑوں گی نہیں تمہیں میں۔ وہ اونچی لمبی ڈولی ہاتھ میں پکڑے فرائی پین کو گھما گھما کر مار رہی تھی۔ حیا ہکا بکا سی 2 قدم پیچھے ہوئی، جس کو لگا تھا وہ سر پکڑے بلبلاتا ہوا بھاگا۔ باقی 2 بھی ساتھ ہی دوڑے۔ ایک نے ذرا پھرتی دکھائی ڈولی کو لات مارنی چاہی۔ ڈولی نے اس کے فرائنگ پین کو گھما کر ایسی ضرب دی کہ لڑکے کا گھٹنا چٹک گیا اور وہ لنگڑاتا ہوا بھاگ گیا۔ آئے بڑے سالے، ڈولی سے پنگا لیتے ہیں۔ وہ فاتحانہ ہاتھ جاڑتے ہوئے اب حیا کی طرف مڑا۔ پہلی دفعہ جب اس نے ڈولی کو دیکھا تھا تو اسے کراہت آئی تھی، دوسری دفعہ خوف، اور اس دن ٹریفک جام میں دیکھ کر غصہ آیا تھا، اور آج کچھ بھی نہیں۔ وہ خاموشی سے تیز تیز سانس لیتی اس کو دیکھ رہی تھی۔ چھوڑو جی ان حرام خوروں کو باجی، ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ میں بھی بڑی دیر سے تاڑ رہی تھی ان کو، مجھے کیا پتا تھا کہ اپنی باجی جی کو تنگ کر رہے ہیں، آئے بڑے۔ وہ پوری بات سنے بغیر ہی پلٹ گئی، سینے پر بازو لپیٹے، سر جھکائے تیز تیز قدموں سے چبوترے کی جانب بڑھنے لگی۔ ایک خواجہ سرا کے رات کے اس پہر سڑک پر کھڑے ہونا قطعاً درست نہ تھا۔ ارے باجی جی، گل تے سنو۔ وہ اس کے پیچھے لپکا۔ حیا چلتے چلتے رکی اور پلٹ کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کیا ہے؟ اس کا مومی چہرہ دکانوں کی زرد روشنیوں میں دمک رہا تھا۔ ہائے ربا، باجی تسی کنے سونے ہو۔ وہ دونوں ہاتھ رخساروں پر رکھے خوشی سے چہکا۔ اسے کراہت آئی نہ خوف، بس چپ چاپ اسے دیکھے گئی۔ شکریہ ہی کہہ دو باج، شکریہ اور کچھ؟ اس کا انداز سپاٹ تھا۔ تسی تے ناراض لگ دے ہو جی۔ ڈولی تم کیوں ہر جگہ میرے پیچھے آتے ہو؟ ہاں تو ٹینشن تو نہیں دی تانوں، ہمیشہ مدد ہی کیتی ہے۔ تمہیں کس نے کہا ہے میری مدد کو؟ کس نے تمہیں میرے پیچھے لگایا ہے؟ بولو، جواب دو۔ ڈولی کا منہ آدھ کھل گیا، لینز لگی آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر آنسو تیرنے لگے۔ کسی نے نہیں جی،
بڑی دیر بعد وہ دکھ سے بولا، مجھے آپ اچھی لگتی ہو اس لیے آپ کا خیال رکھتی ہوں، آپ کو برا لگتا ہے تو نہیں آؤں گی۔ اسی لمحے حیا کا فون بجا۔ اس نے چونک کر ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھا۔ اس پہ پرائیویٹ نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ وہ پیر پٹک کر چبوترے کی طرف آئی اور پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ فون ابھی تک بج رہا تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا اور ڈولی کو دیکھا جو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا سسکتا ہوا اس تک آ رہا تھا۔ ہیلو ہیلو مس حیا، کیسی ہیں آپ؟ وہ میجر احمد تھا۔ اس کی آواز کے پیچھے بہت شور تھا۔ ڈولی آہستہ سے اس سے ذرا فاصلے پر چبوترے پر بیٹھ گیا۔ سر جھکائے وہ ہتھیلی سے آنسو پونچھ رہا تھا۔ خدا کے لیے مجھے فون مت کیا کریں، اور جو یہ بندے آپ نے میرے پیچھے لگائے ہیں نا، ان میں سے ایک ایک کا خون کر دوں گی میں، اور اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ میں شادی شدہ ہوں اور جلد ہی اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں گی۔ میرا پیچھا چھوڑ دیں، سمجھے آپ؟ مزید کچھ سنے کہے بغیر اس نے فون رکھ دیا۔ تسی گھر بار والے ہو جی؟ ڈولی نے چہرہ اس کی طرف اٹھایا۔ ہاں، تمہارے اس میجر نے بتایا نہیں تمہیں؟ اسی نے میرے پیچھے لگایا ہے نا تمہیں؟ اللہ پاک دی قسم لے لو جی، مجھے کسی میجر ویجر نے نہیں بھیجا، میں خود آتا ہوں، اللہ کی قسم جی، وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حیا کے دل کو کچھ ہوا، اسے لگا وہی بول رہا ہے۔ میں کسی کو جا کر آپ بھی باتیں نہیں بتاتا، مجھے بڑا پیار ہے جی آپ سے، قسم سے۔ وہ لب پنچے سے دیکھتی رہی۔ کچھ تھا اس میں، پراسرار، خوف زدہ کرتا مگر ترحم و ترحم آمیز۔ ٹھیک ہے مت رو، میں جی بڑا پیار کرتی ہوں آپ سے، اسی لیے آتی ہوں، پر تسی تے الزام لا رہے ہو۔ وہ اب سسکتے ہوئے اپنا سر پیٹنے لگا تھا۔ اچھا ناؤ اسٹاپ اٹ۔ وہ چپ چاپ بیٹھا اسے تکتا رہا جبکہ وہ خلاؤں میں گور رہی تھی۔ تسی جا رہے ہو کہیں؟ حیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ تسی فون میں کیا نا؟ اس نے وضاحت کی۔ ہاں، میں یورپ جا رہی ہوں، وہ جہاں امریکہ ہے۔ انگریزی فلموں والا وہ رونا بول کر خوشی سے چہکا۔ شاید وہ واقعی ایک عام خواجہ سرا تھا یا پھر کوئی بہت بڑا مکار یا اداکار۔ ہاں وہیں، اس نے تردید کی۔ ادھر کون ہے جی؟ میرا شوہر رہتا ہے وہاں۔ وہ اب سامنے روشن دکانوں کی قطار کو دیکھ رہی تھی۔ کیسا ہے جی تہاڈا شوہر؟ میں نہیں جانتی ڈولی، اگر میں جانتی ہوتی تو ادھر نہ بیٹھی ہوتی۔ اس کی پلکیں بھیگ گئیں۔ تم دعا کرو ڈولی وہ مجھے مل جائے۔ وہ آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈولی نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ انگلی کی نوک سے آنکھوں کے کنارے صاف کر رہی تھی، سڑک کی طرف جا رہی تھی۔ ڈولی کی آنکھوں میں بے پناہ اداسی اتر آئی تھی۔ خدا کرے وہ تمہیں کبھی نہ ملے حیا سلمان، خدا کرے تم اس سے مایوس ہو کر جلدی واپس آ جاؤ، اور خدا کرے تم ادھر جا ہی نہ سکو۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی جب اس نے ڈولی کو یہ کہتے سنا، مگر نہیں، وہ ڈولی کی آواز نہیں تھی، وہ کسی مرد کی آواز تھی، بھرپور، خوبصورت اور اداس، ایسی آواز جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ میجر احمد کی آواز سے زیادہ خوبصورت تھی، اور اس میں جہاں سکندر کی اجنبی آواز جیسی بھی بے رخی بھی نہ تھی۔ اس کے قدم زنجیر ہو گئے۔ تیزی سے اس نے گردن موڑی۔ دور اندھیرے میں چبوترا خالی تھا، وہاں دور دور تک کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کے اندر ڈولی سے دوبارہ ملنے کی خواہش نے جنم لیا تھا۔ اسے جاننا تھا کہ ڈولی کون ہے، کیا ہے اور کیوں ہے۔ اس رات وہ مشکل سے 2-3 گھنٹے سو سکی تھی، پھر فجر کی اذان سے بھی پہلے تیار ہو کر وہ ڈپلومیٹک انکلیو پہنچ گئی کہ خدیجہ کی بار بار کال آ رہی تھی۔ شکر ہے آپ آ گئی۔ خدیجہ سے باہر میں مل گئی۔ اس کی اینک کے پیچھے چھپی آنکھیں فکر مند لگ رہی تھی۔ حیا سادہ شلوار اور سیاہ جیکٹ میں ملبوس تھی، لمبے کھلے بال کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے وہ خدیجہ تک آئی۔ اب کدھر جانا ہے؟ اندر، یہ شٹل لے لیتے ہیں، یہ ٹرکش ایمبیسی تک پہنچا دے گی۔ تبھی ایک عمر رسیدہ صاحب اور خاتون تیزی سے شٹل کی طرف بڑھتے دکھائی دیے۔ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ یہ انکل آنٹی بھی ٹرکش ایمبیسی جا رہے ہیں۔ حیا جلدی کریں، ہمیں پہلے 15 منٹ میں سے ہونا ہے۔ وہ حیا کا ہاتھ پکڑ کر جلدی سے آگے بڑھی، پھر خیال آنے پر پوچھ لیا، اندر آئی ڈی کارڈ سے انٹری ہوگی، آپ آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ لائی ہیں نا؟ اور حیا کا دماغ بگ سے اڑ گیا۔ وہ رات اتنی ڈسٹرب تھی کہ بھول ہی گیا کہ پاسپورٹ تو مجھے آج ملنا تھا، وہ تو ابھی بنا ہی نہیں۔ خدیجہ منہ کھولے ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، آئی ایم سوری، میں اور خدیجہ، آئی ایم ریئلی سوری، میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے۔ اس کا سر گھومنے لگا تھا، وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی تھی؟ آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ خود کیوں آئی ہیں یہاں؟ آپ کی وجہ سے میرا اسکالرشپ بھی رہ جائے گا، اتنا احساس ہے آپ کو؟ وہ پھٹ پڑی تھی، اور حیا اتنی مغرور اور خود پسند لڑکی تھی جس کی شخصیت اسے لباس تک
ہر شے پرفیکٹ ہوتی تھی، اور جس کی مثالیں اس کی کلاس فیلوز دیا کرتی تھی وہ ایک دم رو پڑی۔ آئی ایم سوری خدیجہ، میرے کچھ پرابلم تھے، میری لائف بہت ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ میں وہ جلدی سے بے اختیار امڈ آنے والے آنسو صاف کرنے لگی۔ اٹس اوکے خدیجہ، آئی ایم سو سوری، مگر آپ جائیں، میں کل ٹرائی کر لوں گی۔ خدیجہ کچھ لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر آہستہ سے بولی، لائیں اپنا ID کارڈ مجھے دیں۔ جی؟ اپنا ID کارڈ مجھے دیں اور آپ واپس جا کر پاسپورٹ آفس سے واپس پاسپورٹ اٹھا لائیں۔ امید ہے ID کارڈ سے انٹری ہو جائے گی اور ہماری باری آنے تک آپ واپس پہنچ جائیں گی۔ مگر پاسپورٹ آفس تو پنڈی میں ہے اور مجھے تو جاتے ہوئے بھی 1 گھنٹہ لگ جائے گا، اور پاسپورٹ آفس تو کھلتا بھی 9 بجے ہے، جبکہ ایمبیسی 7 بجے کھل جائے گی۔ اس نے فکر بندی سے کلائی پر بندی گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ ناممکن ہے، میں کبھی بھی اتنی جلدی واپس نہیں پہنچ پاؤں گی کہ پہلے 15 منٹ میں سے ہو سکوں۔ حیا، میں نے زندگی میں ایک بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود نہ ہار مان لے۔ آپ ابھی سے ہار مان لینا چاہتی ہیں، لائیں ID کارڈ دیں، مجھے انکل آنٹی سے پہلے پہنچنا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ سے کارڈ چپٹ کر کرسٹل کی طرف دوڑتی چلی گئی۔ اس نے آنکھوں کے کنارے صاف کرتے ہوئے گھڑی کو دیکھا، کیا اس کا ویزا لگ جائے گا یا ڈولی کی دعا پوری ہو جائے گی اور کبھی ترکی نہیں جا سکے گی، اسے کبھی جہاں سکندر نہیں مل سکے گا۔ مگر خدیجہ نے کہا تھا انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ خود ہار نہ مان لو۔ اس نے سوچا وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گی۔ بے دردی سے آنکھیں رگڑ کر وہ گاڑی کی طرف لپکی تھی۔ بہت ریش ڈرائیو کر کے وہ پنڈی آئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ اس کو بند پاسپورٹ آفس کے باہر بیٹھنا پڑا۔ خدا کر کے 9 بجے آفس کھلا تو وہ اندر بھاگی۔ شاید اس کی ہمت دکھانے کا صلہ تھا۔ 10 منٹ بعد وہ اپنا پاسپورٹ لیے آفس کی بیرونی سیڑھیاں اتر رہی تھی، تب ہی کسی غیر شناسہ نمبر سے اسے کال آئی۔ اس نے کسی خیال کے تحت فون اٹھا لیا۔ ہیلو حیا، میں خدیجہ بول رہی ہوں۔ میرا فون تو باہر بھائی کے پاس ہے کیونکہ ایمبیسی کے اندر فون کی پرمیشن نہیں ہے۔ ایمبیسی کے گارڈ سے فون لے کر 100 منتیں کر کے کال کر رہی ہوں۔ وہ ایک ہی سانس میں تیز بولے گئی، آپ کدھر ہیں؟ بس مجھے پاسپورٹ مل گیا، میں آ رہی ہوں، میری انٹری ہوئی۔ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر چابی انگیز میں گھمائی۔ شکر ہے میں نے تیز بھاگ کر ان آنٹی انکل کو کراس کر لیا۔ میں 14 نمبر پر تھی اور آپ بھی انٹری کرا دی ہے، آپ کا 15واں نمبر ہے۔ اوہ شکر، لیکن انہوں نے ان انکل آنٹی کو روک رکھا ہے کہ اگر آپ نہ آئیں تو ان کا انٹرویو ہو جائے گا، اور آنٹی مسلسل تسبیح پڑھ رہی ہیں۔ حیا آپ جلدی آ جائیں، میں آ رہی ہوں، بس ابھی آفس ٹائم ہے نا، ٹریفک بہت ہیوی ہے، بہت جلدی سے آ جائیں۔ یہ بار بار پوچھ رہے ہیں میری دوسری ساتھی کدھر ہیں، بس تھوڑی دیر اور۔ ٹریفک حسب معمول پھنسا ہوا تھا، بے پناہ رش، ہارن کا شور، بند سگنل، پھنسی ہوئی گاڑیاں اور بار بار فکر مندی سے کلائی پر بندی گڑی دیکھتی وہ پھر سست روی سے چلتے ٹریفک کو بمشکل مری روڈ سے نکل پائی تو سکون کا سانس لیا۔ معمول کی چیکنگ کے بعد وہ 11 بجے تک اس اوپن ایریا میں پہنچ گئی جہاں خدیجہ تھی۔ ترک رقص مخصوص ترکی بلیو آئی اور ترکی کے نقشوں سے وہ لاؤنج سجایا گیا تھا۔ خدیجہ ایک صوفے پر منتظر پریشان سی بیٹھی تھی، اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شکر ہے آپ آ گئی حیا، انہوں نے سب کے انٹرویو روک رکھے ہیں، پہلے ہمارا ہوگا۔ اچھا، مگر کیوں؟ لیکن کیوں کا جواب سننے کا وقت نہیں تھا اور پھر ان کو انٹرویو کے لیے کال کر لیا گیا۔ وہ خوش شکل سا ترک ڈپلومیٹ ان کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ وہ خدیجہ کے آگے چلتی ہوئی سامنے ہوئی اور اپنی فائل شیشے کی کھڑکی کے سوراخ سے اندر کر دی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر اس کا ویزا مسترد ہو گیا تو؟ اس آفیسر نے ان کی فائلیں اٹھائی، ان سے فارم نکالے اور فائلیں واپس بند کر کے رکھ دی۔ اگر اس نے ویزا دینا ہوتا تو ان سے انٹرویو کرتا، کوئی تو سوال کرتا، مگر وہ بس سرسری سا فارم دیکھ رہا تھا۔ تو کیا وہ واقعہ اس کا ویزا مسترد کرنے لگا تھا؟ فارم پہ ایک نظر دوڑا کر اس نے سر اٹھایا اور سنجیدگی سے ان دونوں کے چہروں کو دیکھا جو بنا پلک جھپکے سانس روکے اس کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کدھر تھیں؟ میں اتنے دنوں سے آپ کا ویٹ کر رہا تھا۔ اس نے ساتھ ہی میز پر رکھا ایک کاغذ اٹھایا۔ مجھے بانجی یونیورسٹی نے یہ لسٹ بھجوائی تھی، اس میں آپ کے نام ہیں تاکہ میں آپ کا ویزا لگا دوں۔ خیر ویزا کل تک اسٹیمپ ہو جائے گا، آپ میں سے کوئی ایک کل آ کر دونوں پاسپورٹ پک کر لے، شام 4 بجے تک۔ رائٹ؟ فرتے جذبات سے ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی، دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ وہ جیسے ہی اس کے آفس سے نکلی ایک ساتھ رک گئی اور ایک دوسرے کو دیکھا۔ آئی ایم سوری حیا، آئی ایم سوری خدیجہ، بیک وقت دونوں کے لبوں سے نکلا اور پھر وہ دونوں ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے گلے لگ گئی۔ بالآخر اسے یقین آ گیا تھا کہ ہاں وہ واقعی ترکی جا رہی ہے۔
وہ بھی پورے 5 ماہ کے لیے۔ وہ ترکی جہاں وہ رہتا تھا، وہ جو ہمیشہ سے اس کے دل کے ساتھ رہا تھا۔ ویلکم می او سمباجی، مجھے خوش آمدید کہو اے سمباجی۔ بھائی تو چلے گئے تھے مجھے ڈراپ کر کے، میں آپ کے سیل سے ان کو کال کر لوں کہ وہ مجھے پک کر لیں۔ ڈپلومیٹک انکلیو سے نکلتے ہوئے خدیجہ نے پریشانی ظاہر کی تو اس نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ نو پرابلم، میں آپ کو ڈراپ کر دوں گی خدیجہ، آپ مجھے ڈی جے اور تم کہہ سکتی ہیں۔ شور، اس نے پارکنگ میں کھڑی گاڑی کا لاک کھولا۔ مجھے جناح اوپر تک جانا ہے، یوں نہ کریں کہ کچھ شاپنگ کر لیں، آپ نے کچھ تو لینا ہوگا خدیجہ۔ اس کی تائید کے باوجود بھی وہ تکلف ختم نہ کر سکی۔ سویٹرز لینے ہیں، وہاں بہت سردی ہوگی، پھر وہیں چلتے ہیں۔ سائنو شوز کے بالمقابل چبوترا خالی تھا، مگر دن کے وقت وہ اتنا ویران نہیں لگ رہا تھا جتنا پچھلی رات لگا تھا، اور وہ آواز وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ آئنڈل امبیشنز پر سیل لگی ہے، آئیں کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ یہاں سے کوئی اچھا شرٹ پیس لے آئے، اور آج تو سیل بھی لگی تھی۔ وہ اور خدیجہ آگے پیچھے شیزے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئیں۔ شاپ کے اندر وہی مخصوص ماحول تھا، ہیٹر کی گرمی اور باہر کی خنکی کا ملا جلا تاثر، زرد اسپاٹ لائٹ سے چمکتی چھت اور ہر طرف شوکیز پر پھیلے کڑھائی والے کپڑے۔ وہ ماحوسی اسٹینڈ پر لگے نمونے دیکھتی آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہی تھی۔ سامنے ورک ٹیبل تھی جس کے پیچھے کھڑا مستعد سیلزمین جسے دیکھ کر فوراً متوجہ ہوا تھا۔ جی میم، وہ پنک والا دکھائیں جس پر وائٹ ایمبرائڈری ہے۔ اس نے انگلی سے پیچھے رول کیے ہوئے تھان کی طرف اشارہ کیا۔ سیلزمین نے گردن پھیر کر دیکھا۔ میم، یہ میں نے سامنے رکھا ہے، یہ سامنے ہی پڑا ہے۔ وہ اس سے چند فٹ بائیں جانب اشارہ کر رہا تھا جہاں ایک فیملی کھڑی اس کپڑے کا معائنہ کر رہی تھی۔ اوہ تھینکس۔ چند قدم چل کر بائیں جانب آئی جہاں میز پر وہ خوبصورت کڑھائی والا شرٹ کا فرنٹ پیس پھیلا تھا۔ حیا کے بالکل بائیں جانب ایک نوجوان سر جھکائے کپڑے کو ہاتھ سے مسل کر چیک کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ ایک نفیس معمر سی خاتون اور ایک کم عمر اونچی پونی ٹیل والی لڑکی کھڑی تھی۔ ممی، یہ پنک والا لے لیتے ہیں، ثانیہ بھابی کا کمپلیکشن فیئر ہے، ان پر سوٹ کرے گا۔ کیوں بھائی؟ وہ اب نوجوان کی رائے مانگ رہی تھی۔ حیا نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس بس یہی جلدی تھی کہ کب وہ نوجوان اس کپڑے کو چھوڑے اور وہ اسے دیکھ پائے۔ اس وقت بھی گلابی شرٹ کا کپڑا اس خس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے اسے ہاتھ میں یوں پکڑا ہوا تھا کہ اس کی ہتھیلی والی طرف اوپر تھی۔ حیا اس کے ہاتھ میں پکڑے کپڑے کو دیکھ رہی تھی۔ دفعتاً اس کی نگاہیں کپڑے سے اس شخص کی کلائی پر پھسلتی گئی۔ وہ بری طرح چونکی۔ اس کی کلائی پر کانٹے کا سرخ نشان تھا، جیسے جلا ہوا ہو یا کوئی بریتھ مارک۔ وہ اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا، گلابی کپڑے کو ہاتھ میں مسل کر چیک کرتا ہوا۔ وہ مکمل طور پر اپنی فیملی کی طرف متوجہ تھا۔ وہ یہاں سے اس کا نیم رخ دیکھ سکتی تھی۔ وہ دراز قد تھا، رنگ صاف اور آنکھوں پر فریم لیس گلاسز تھے۔ چہرے پر متانت اور سنجیدگی تھی۔ جینز اور جیکٹ میں ملبوس وہ اچھا خاصا سمارٹ نوجوان تھا۔ حیا نے دوبارہ اس کے ہاتھ کو دیکھا جس میں اس نے کپڑا پکڑ رکھا تھا۔ اسی پل اس کی بہن نے وہ کپڑا نرمی سے اپنی جانب کھینچا۔ گلابی ریشم اس کی ہتھیلی سے پھسل گیا۔ اب اس کی انگلیاں سامنے تھیں جن کے اوپری پوروں کی قدرتی لکیر پر بوری سی لکیر پڑی تھی۔ اسے بے اختیار شیشے میں آئی وہ انگلیاں یاد آئیں۔ بہت احتیاط سے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ خدیجہ قدرے فاصلے پر کھڑی ڈمی کو لباس دیکھ رہی تھی۔ آس پاس کوئی اس کے جاننے والا نہیں تھا، یقیناً وہ یہاں تماشا کر سکتی تھی۔ پنکی، اس نے دانستی قریب کھڑے نوجوان کی طرف چہرہ کر کے بلند آواز سے پکارا۔ وہ اپنی بہن کی سمت دیکھ رہا تھا۔ اس نے شاید سنا نہیں، البتہ اس کی بہن حیا کو اپنی طرف دیکھتا پا کر کچھ بولتے بولتے رکی تھی۔ پنکی، اس نے زور زور سے پکارا۔ کم عمر لڑکی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اس کی والدہ بھی بیٹی کی نگاہ کے تعاقب میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ان دونوں کے یوں رک کر حیا کو دیکھنے کی وجہ سے اس نوجوان نے بھی گردن موڑی۔ حیا نے دیکھا اس کا چہرہ جھلسا ہوا تھا۔ جھلسنے کا نشان بہت گہرا نہ تھا، بس اتنا کہ آدھا چہرہ صاف گندمی رنگ کا لگتا تو دوسرا حصہ گہرا سا سانولا۔ پنکی، ڈولی کہاں ہے؟ وہ سینے پر بازو لپیٹے تیکھے انداز میں بولی، اور چونکہ وہ اس نوجوان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی اس لیے تو وہ ذرا سا الجھ گیا۔ سوری، میں نے پوچھا ڈولی کہاں ہے؟ کون؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ دھیمے مگر الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ اگر آپ کے دماغ پر چوٹ آنے کی وجہ سے آپ کی یادداشت کھو گئی ہے تو بے فکر رہیے، میں آپ کو یاد کرائے دیتی ہوں۔ ڈولی آپ کا وہ خواجہ سرا دوست ہے جس کے ساتھ مل کر آپ روز خواجہ سرا بنے سڑک پر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ پنکی، نام بتایا تھا آپ نے اپنا؟ نہیں۔ اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی، آنکھوں میں غم و غصہ در آیا، تاہم وہ برداشت کر کے بولا، میڈم آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کو جانتا تک نہیں، مگر میں آپ کو بہت اچھے سے جانتی ہوں۔
یہ آپ کی انگلیوں پہ نشان میری گاڑی کے شیشے میں پھنسنے کے باعث ہی آئے تھے۔ مجھے یاد ہے مسٹر۔ آپ کون ہیں اور پرابلم کیا ہے آپ کو؟ وہ لڑکی مزید برداشت نہیں کر سکی تھی۔ میں وہ ہوں جس نے آپ کے ان بھائی صاحب کو خواجہ سرا بنے دیکھا تھا۔ اٹس انف، اس نوجوان نے غصے سے کھڑکا۔ میں شرافت سے آپ کی بکواس سن رہا ہوں اور بے لگام ہوتی جا رہی ہیں۔ اس سے آگے آپ نے کوئی فضول گوئی کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اتنی ہی شرافت ہے آپ میں تو خواجہ سرا کیوں بنے ہوئے تھے؟ کسی نے اس کے عقب میں کہا تو وہ چونکی۔ خدیجہ بہت اعتماد سے کہتی اس کے برابر آن کھڑی ہوئی تھی۔ حیا کو ایک دم ہی جیسے ڈھارس سی ملی تھی۔ آپ کا دماغ خراب ہے؟ اپنی بہن کو سمجھائیں، میرے باعث تعارف کا اچھا بہانہ ڈھونڈا ہے انہوں نے۔ لڑکی بڑک کر بولی۔ شاپ میں بہت سے لوگ سب کچھ چھوڑ کر ان کو دیکھ رہے تھے۔ تعارف؟ مائی فٹ! جواباً خدیجہ بھی اونچی آواز پہ بولی۔ آپ کے بھائی کو میں نے خود خواجہ سرا بنا دیکھا تھا۔ میں ابھی 10 اور لوگ لا سکتی ہوں جو اس بات کی گواہی دیں گے۔ عجیب خاتون ہے، آپ خواہ تنگ کیے جا رہی ہیں۔ یہ تعارف کے بہانے کسی اور کے سامنے جا کر بتائیے۔ سر، میڈم، شاپ مینیجر تیزی سے ان کی طرف آیا تھا۔ پلیز آپ ادھر تماشا نہ کریں، دوسرے کسٹمر ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ اور میجر صاحب، اب اس نے اس نوجوان کا چہرہ دیکھا تو شناسائی ابھری۔ حیرت سے بولا، بہت معذرت سر، آپ محترمہ؟ وہ حیا کی طرف مڑا۔ آپ پلیز شور نہ کریں، اگر آپ خریداری نہیں کرنی تو آپ جا سکتی ہیں۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے شاپ سے نکالنے والے؟ احمد بھائی چلیں ہم چلتے ہیں، ان کا تو دماغ خراب ہے۔ لڑکی نے خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کپڑا پھینکا اور پلٹی۔ وہ نوجوان ایک تنفر بری نگاہ اس پر ڈال کر اپنی ماں کا شانہ تھامے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ حیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ احمد بھائی، میجر صاحب تو کیا وہ؟ توبہ ہے ان آج کل کی لڑکیوں کی، والدہ صاحبہ مسلسل ناپسندگی سے بڑبڑاتی نکل گئی۔ وہ لب پینچے کھڑی انہیں جاتے دیکھے گئی۔ اسے اس شخص کے میجر احمد ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا۔ حیا، اس سے پہلے کہ میجر ہمیں دھکے دے کر نکالے ہم بھی کھسک جائیں۔ ڈی جے نے اس کے قریب سرگوشی کی تو وہ چونکی اور پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ باہر کھلی فضا میں اس نے بے اختیار کہا تھا، تھینک یو ڈی جے، اور یہ پہلی بار تھا جب اس نے خدیجہ کو اس کے نام سے پکارا تھا۔ ڈی جے بے ساختہ ہنس دی۔ مجھے پتا تھا آپ جھوٹ نہیں بولتی، آپ نے واقعہ ہی وہیں دیکھا ہوگا جو کہہ رہی تھی۔ مگر ڈی جے، میں نے واقعی اس سے خواجہ سرا بنے دیکھا تھا۔ حیا، آپ نے اسے بس خواجہ سرا بنے دیکھا تھا نا؟ تو ہو سکتا ہے وہ صرف ایڈونچر کے لیے ایسا بنا ہو۔ پتہ نہیں، اس نے بیزاری سے شانے اچکائے۔